Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज स्पेशली तौर पर मोहतरम मुरीद अब्बास साहब का जो कि माशाल्लाह एक शिया आलिम हैं, और इधर हमारे इंडिया के ही एक दोस्त मोहतरम उमैर ख़ान साहब का स्पेशल वे में इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। और उनको खुशामदीद करते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर फैसल के जो लोग बज़ाहिर मुखालिफ में नज़र आते हैं, सच्ची बात यह है कि वो लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जो लोग भी अपने अपने अकायद को सही समझते हैं और अपने आप को हक़ पे समझते हैं, उन सब की यही कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि क्योंकि वो उसको हक़ का रास्ता समझते हैं तो अमीर फैसल उसी हक़ के रास्ते पे चले। मैं अभी उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह पेश करता हूँ उन सब लोगों को कि वो नेक ख्वाहिशात रखते हैं। ये वाला जो टॉपिक है शिया और सुन्नी वाला, सच्ची बात यह है कि ये मेरा अपना पर्सनल पसंद का टॉपिक इसलिए है कि मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ शिया से और सुन्नियों से कि आप लोग प्लीज़ तमीज़ तहज़ीब अखलाकियात के साथ डिस्कशंस करें, और ताकि सभी लोगों को और मेरे समेत समझ में आ जाए कि आखिर बुनियादी फ़र्क है कहाँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम उमैर ख़ान साहब, स्पेशल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है सर कि सबसे पहले, क्योंकि मसला एक है ये, और मुझे मालूम है आजकल कुछ क्रिकेट मैचेस भी चल गए, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, शायद आपको कुछ और काम भी हैं, तो कोई बात नहीं, 30-40 मिनट का भी प्रोग्राम हो जाए बट मौसर हो और इस हिसाब से हो के समझना और समझाना है। तो सबसे पहले प्लीज़ आप ये बताएं, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा मकसद सिर्फ समझने का है ना कि कुछ और, कि जो जागीर फिदक है ये असल में थी किसकी। मेरी जानकारी में ये बात है, मुझे पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, किसी यहूदी की थी और उसने एज अ गिफ्ट या पता नहीं किस तरह से हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। तो आप छोटी छोटी ऑडियोज़ में ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग या आपकी जानकारी के हिसाब से जागीर फिदक सबसे पहले हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची किस तरह। पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशंस में भी इसको जारी रखेंगे, बट ऐसे समझाएं थोड़ा थोड़ा कि सब लोगों के समझ में आए। बहुत शुक्रिया। फ़दक जो था ना अमीर फैसल साहब, मदीना मुनव्वरा से कई कोस दूर खैबर के करीब एक इलाका था। ये जो फ़दक समझते हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये कोई बाग था। बाग नहीं था, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी, मदीना मुनव्वरा से कई कोस दूर खैबर के मुकाम पे। तो वहाँ पर जब जंग हुई तो वहाँ के लोग जो यहूदी थे वहाँ रहते थे, वो खौफज़दा हो गए कि हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने डर से वो आधा इलाका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और इसके साथ साथ बनु नज़ीर की ज़मीन भी एक मुहर्रिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत कर दी थी। ये तीन चीज़ें हैं। अब आप बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। अमीर फैसल साहब, ये मैं मुख्तसर सा इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें ज़्यादातर लोगों को पता हैं, तो मैंने आपके इल्म की वजह से ये बात बता दी। ये जो कहना है ना लोगों का कि खाली फ़दक, फ़दक नहीं, तीन ज़मीन है, उन सबको मिला के जागीर फ़दक कहा जाता है इसको। इसमें तीन ज़मीनें आती हैं। पहली ज़मीन फ़तेह खैबर के बाद थी, दूसरी बनु नज़ीर की, और एक ये फ़दक की। इन तीनों को मिलाकर इसका झगड़ा था। वो झगड़ा क्या था, इंशाल्लाह वो आगे आपको पता चल जाएगा। झगड़ा कुछ नहीं था, बस इस एक राई का पहाड़ बनाया गया है जो फ़िरक़ावारियत की भेंट चढ़ गया, मैं तो यही कहूँगा। मोहतरम उमर खान साहब, आपने समझाया, तो मैं तो टॉपिक ही मेरे भाई ये रखा है, बाग फिदक का नहीं रखा बल्कि जागीर फदक का रखा है। और ये बात सही है कि ये बहुत बड़ा वसी तरीन इलाका था, आपने सही रहनुमाई फरमाई। और आपने ये भी कहा कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि क्या आपने बताया कि घोड़े नहीं दौड़ाए और ये किया वो किया, वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया। बस फ़िलहाल एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, फिर मैं मोहतरम मुरीद अब्बास साहब को मुखातिब करता हूँ कि जो आपने आयत बताई कि घोड़े ने, क्या कुरान शरीफ ने ये भी क्लियर कर रखा है कि इस तरह की जायदाद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिलेगी, यानी कि बिना घोड़े दौड़ाए और जो भी कुछ होंगे अल्फाज होंगे, क्या वो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी? जी अमीर फैसल साहब, आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़मीन मिली थी, आपने वो वक्फ़ कर दी थी क़यामत तक के लिए। उससे जो आमदनी आती थी वो आपके घर वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, उससे जो सारा ख़र्चा निकलता था, बाकी सब जो बचता था उससे असला वगैरह वो लोग ख़रीदते थे।
یہ آپ کو میں نے بتایا مختصر سا، کیونکہ انبیاء جب محترم عمیر خان صاحب، دیکھیے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کسی طرح کی نہ تو کوئی کسی کا فیور کروں گا، نہ آپ کا نہ کسی کا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا وہ نہ آپ بتائیے کہ انبیاء کاہے کے لیے آتے ہیں پلیز۔ ابھی آپ نے کہا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقف کر رکھی تھی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی، میں مان لیتا ہوں۔ بٹ ہمارے انڈیا میں، یا آپ ہیں انڈیا میں، میں ہوں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے جو مسجدیں ہیں، اور جہاں میری پیدائش ہے وہاں پہ بھی عیدگاہ ہے کافی بڑی، وہ بھی جو وہاں کے قاضی صاحب ہیں ان کے بڑوں نے کبھی وقف کی تھی، بٹ یہ بھی تو چلا آ رہا ہے کہ اس کی دیکھ بھال ہمیشہ ان لوگوں کے خاندان میں ہی ہوتی ہے۔ اور میں نے مسلمانوں میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو اس کا متولی یا کیا لفظ ہے وہ بنا دیا جاتا ہے مسجد کا، انہی کے زیر نگرانی، زیر انتظام وہ چیزیں رہتی ہیں، وہی اس کا انتظام دیکھتے ہیں۔ اور مسجدوں کے نیچے اگر کرائے پہ دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں، وہ بھی وہ امیر فیصل بھائی، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کھوکر صاحب کو انوائٹ کر لیں، اگر وہ گروپ میں ہے تو اگر وہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے سوال کرنے سے۔ آپ کو بات تب سمجھ میں آئے گی جب میں ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی ہوگی، آپ ان کو بلا لیں، وہ آن لائن ہیں یا نہیں، گروپ میں موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو پھر وہ آ جائیں، تو ان سے ہی بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جس طریقے سے بات کریں گے اور وہ جس طریقے سے بات کریں گے اس میں بہت فرق ہوگا۔ محترم مرید عباس صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ محترم مرید عباس صاحب، آپ نے جو بھی اب تک محترم عمیر خان صاحب نے بتایا آپ نے بھی سنا۔ آپ سے دو سوال ہیں سر محترم۔ آپ یہ بتائیں کہ جاگیر فدق کس کی تھی، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ملی، کن گراؤنڈز پہ ملی، پلس جو کہ عمیر خان صاحب نے بھی بتایا کہ گھوڑے نہیں دوڑائے قرآن شریف کی آیت ہے، کیا آپ کا بھی یہی سٹینڈ ہے کہ جی ہاں وہ آیت جو ہے وہ اسی طرح پہ آتی ہے؟ جی امیر فیصل، ماشاء اللہ، آپ نے جو بات کہی بالکل 100% بالکل درست کہی۔ یہ تو آگے چل کر جب دلائل آئیں گے، جب موقف کھلے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا۔ آپ نے کہہ دیا نا کہ متولی ہوتے ہیں، ان کے زیر نشین ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال، بس آپ نے جو یہ آڈیو کیا الحمدللہ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، تو یہ باتیں آگے چل کر کھلیں گی۔ یہ مسئلہ ہی اسی چیز کا ہے، نہ کہ وراثت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ فدق جو تھی وہ بغیر جنگ کے مملکت اسلامیہ کے ہاتھ لگی، اور جو بھی جنگ ہوتی تھی، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، 10ویں سپارے کی آیت ہے کہ جب تمہیں کوئی غنیمت ملے تو اس میں سے تم 5واں حصہ جو ہے وہ خمس کا نکالو، اور وہ جو ہے وہ رسول اللہ اور رسول اور ذی القربیٰ والیتامى والمساکین کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک کا حصہ جو مال غنیمت سے تھا وہ ہر ایک کو دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہمارا پرابلم محترم مرید عباس صاحب پلیز ڈائریکٹلی یہ بتائیں کہ جاگیر فدق جس طریقے سے ملی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا قرآن شریف میں واضح احکامات ہیں یا نہیں کہ اس طرح کی جائیداد جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل جائیداد مانی جاتی ہے، یعنی کہ ان کی خود کی اپنی ملکیت، یا یہ کہ اسٹیٹ کی؟ جی السلام علیکم میرے محترم، دیکھیں جاگیر فدق اصول جنگوں کا یہ تھا، میں نے آیت بھی لگا دی ہے، اگر صرف رسول اللہ کی ہوتی یا مملکت اسلامیہ کی ہوتی تو اس آیت میں اللہ باقی کچھ بھی نہ گنواتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جنگ کی غنیمت جو ہے یہ صرف رسول کی نہیں ہے، صرف اللہ کی نہیں ہے، اس میں حکومت کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا۔ پتہ نہیں یہ حکومت کا تذکرہ کہاں سے لے لیتے ہیں، مجھے تو آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ جو فدق ہے اس میں سے حصے بنا کر قرآن بتا رہا ہے، بھائی ہم نہیں بتا رہے، آیت بتا رہی ہے سورہ انفال کی۔ محترم مرید عباس صاحب، جی بہت شکریہ کہ آپ نے آیت کی طرف دھیان دلایا۔
اس میں جو لکھا ہوا ہے محترم کہ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول و قرابت داروں اور یتیموں، اور یہ بار لائنس میرے پاس انڈر جا رہی ہیں سر. تو جو یہ ورڈ ہے سر اس میں کہ اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت داروں کا اور یتیموں، تو 5واں حصہ مینس 20%. جی میرا محترم امیر فیصل صاحب، قرآن جو ہے وہ حصے بتا رہا ہے نا. اب ہم قرآن سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے. اب مسئلہ یہ ہے امیر فیصل صاحب، جب قرآن بتا رہا ہے کہ تم یہ حصہ 5واں حصہ دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ کو، رسول کو، وغیرہ وغیرہ سارے کچھ، ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا کہ جناب رسول کے قرابت دار جو تھے، یقیناً وہ بیٹی سے زیادہ قرابت دار تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. تو اگر عمیر صاحب یا کوئی میرا پیارا بھائی، عمیر صاحب چونکہ مقابلے میں ہیں تو میں انہیں کو ہی مخاطب کروں گا، تو وہ بتائیں تو صحیح کہ جی وہ جو تھا نا اس میں سے صحابہ کو بھی ملا، ازواج کو بھی حصہ ملا، حتیٰ کہ یہاں تک ان کے علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑے سوار جو تھا ان کو 2 حصے گھوڑے کے دیے گئے، ایک حصہ جو تھا وہ گھوڑے سوار مطلب گھوڑے کے مالک کا دیا گیا. یعنی کہ اتنا وہ مال تھا. تو اتنا کچھ جس کے گھوڑے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور گھوڑے سوار کے جس کو محترم مرید عباس صاحب، بیٹی ماشاءاللہ قابل احترام ہیں، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام ہیں، اور میں تو جتنی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے پنجتن پاک، ماشاءاللہ وہ میرے دل کو پتہ ہے سر. بٹ بیٹی تو ظاہر سی بات ہے، جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا میں جو بھی کسی کے باپ یا والدین ہوں گے، جب وہ گزر جائیں گے تو اس وقت کی بات آئے گی. محترم میں زندگی مبارک کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ملی اس کا 5واں حصہ مینس 20% بنتا ہے سر. 20% میں اللہ اور رسول کو، رسول کے قرابت داروں کو، سب کو رکھ دیا گیا. محترم اب آپ نے ازواج کی بات بتائی، یعنی کہ ان کی بیویوں کی لے لیجئے، تو محترم وہ تو ان کے قرابت داروں میں آ گئی. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میٹر کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ وہ اہل بیت کا اسٹیٹس رکھتی ہیں یا نہیں، بہرحال قرابت داروں میں تو پکا ہیں. تو وہ لوگ تو سب 20% میں آ گئے سر. میرا سوال یہ ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی 5واں حصہ تو بتا دیا گیا، بٹ وہ 80% کہاں گیا؟ 80% کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، یا اس 80% کا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ بتائیں. کیا صحابہ وغیرہ کو دیتے تھے یا اور لوگوں کو دیتے تھے؟ بتائیں سر. جی سر السلام علیکم. جی بالکل صحابہ کرام کو ملتا تھا، اور یہاں تک ملتا ہے ان کی تاریخوں میں، ان کی کتابوں میں، کہ جو جنگ میں، جہاد میں شریک ہوتے تھے ان کو بھی حصہ ملتا تھا، اور جو شریک جنگ نہیں ہوتے تھے ان کو بھی ملتا تھا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ملتا تھا. گھوڑے سواروں کو دیا گیا، ازواج کو دیا گیا، اور اصحاب کو دیا گیا. ہر ایک کو دے کر نہیں دیا گیا تو فقط رسول کی بیٹی کو نہیں دیا گیا رسول کی وفات کے بعد. اور یہ جھگڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے کہ جب اصحاب. محترم مرید عباس صاحب، جہاں تک میں آپ کی باتوں سے سمجھ پا رہا ہوں، پہلی بات تو تھوڑا سا مجھے یہ ڈیفرینشیٹ کر دیجئے کہ آپ نے مال غنیمت والا بات رکھی، تو جو یہ جاگیر فدق والا میٹر ہے جو کہ بنا گھوڑے دوڑائے حاصل کیا گیا، یہ مال غنیمت کے زمرے میں آتی بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مال غنیمت تو شاید اس چیز کو بھی. جی میرے محترم، ہر چیز قرآن نے اگر غنیمت میں نہ آتی ہوتی تو پھر قرآن جو ہے وہ حصے کیوں بتاتا؟ جو عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے دوڑائے بغیر جو دیا گیا ہے، تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ مملکات اسلامیہ کا حصہ ہوتا ہے؟ کہیں بھی اس آیت کے اندر نہیں ہے. آیت لگائیں اور بتائیں کہ مملکات اسلامیہ کا ہوتا ہے. جہاں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے وہ مملکات اسلامیہ کا ہوتا ہے، انڈر ہوتا ہے. جنگوں کے بعد غنیمت یہ ہمارا فدق نہیں ہے، ہمارا
मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, अल्लाह ताला गवाह है इस बात का कि मैं खुदा न खास्ता ना किसी का फेवर करता हूँ और ना ही किसी के अगेंस्ट जाता हूँ। लोग मुझे कुछ भी समझे सर, मेरे दोस्त भी और मेरे मुखालिफ भी, कि मैं शायद मज़ा लेता हूँ। खुदा न खास्ता मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ मोहतरम, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने खुद ये फरमा दिया, बल्कि कुरान शरीफ की आयत है, उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं, कि माल गनीमत या जागीर फदक, चलिए एक ही बात मान लेते हैं, इसमें से पांचवें हिस्से में बहुत सारे लोग चले गए। अल्लाह, रसूल, रसूल के कराबतदार, सभी लोग पांचवें हिस्से में आए। और आपने खुद ये फरमाया कि 80% लोगों में बांट दिया जाता था। तो अब तो हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का हिस्सा जो रह गया, उस जी सलाम अलैकुम। जी मेरे मोहतरम, जो फदक है ना, फदक जहाँ घोड़े नहीं दौड़ाए गए, वो रसूल का हिस्सा है। और रसूल जो है वो जिसको देना चाहें दे दे। रसूल ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को दिया, अगर ना दिया होता तो रसूल को बेटी मांगने क्यों जाती। बाकी फदक जो था उसके अंदर किसी का हिस्सा ना था। चूँकि जैसे उमैर साहब ऊपर बता रहे हैं कि फदक बहुत बड़ा एरिया था, बिल्कुल शिया सुन्नी किताबों में है, बाकियों को इलायदा मिला। ठीक है जी। तो ये जो था फदक जो था, ये रसूल अल्लाह को जब मिला तो रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी। मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, जैसे कि उमर खान साहब ने अपनी ऑडियो में फरमाया, तो मेरे ख्याल से वो लगभग 3 चीज़ें ही गिनवा रहे हैं कुल मिला के, जिसको मिला के जागीर फदक बनी। अब शायद आप ये कहना चाहते हैं कि उन 3 में से 1/3 हिस्सा ऐसा था जिसको बाग़ फिदक कहा जा सकता है। और आपका ये कहना है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्टिकुलर हिस्से को या 1/3 हिस्से को हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। तो मोहतरम, भले ही 1400-1500 साल पुरानी बात हो गई है, तो उस वक्त भी लिखित में ही कुछ ना कुछ होता होगा। अगर यहूदियों ने ये जायदाद दी थी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कोई ना कोई दस्तावेज भी दिया होगा, या क्या तरीका होता था, किस तरह से। जी मेरे मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा के, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल किसी का एहसान नहीं रखते, क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालदा जो थी, आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ी मालदार ख़ातून थी, उनका इस्लाम पर बड़े ख़र्चे अखराजात थे। तो इस वजह से अल्लाह भी चाहता था कि नबी, चूँकि अल्लाह कुरान में फरमाता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कि मैं लोगों के दरमियान दिनों को तब्दील करता हूँ। तो जब नबी के दिन तब्दील हुए तो अल्लाह ने वो स्टेट दी, तो फिर आपने वो अपनी बेटी के नाम कर दी, हिब्बा की थी, और जिसको मुसलमानों ने बाद में रोक लिया था, बाकायदा तारीर भी मांगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मुरीद अब्बास साहब, आपने ये बात कबूल की कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीरी तौर पर हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को दे दिया था। और मैं नहीं समझता हूँ, कम से कम मेरी कॉमन सेंस ये मानती है कि तहरीर के होते हुए किसी प्राइम मिनिस्टर या सदर मुमलिकत की भी हिम्मत हो सकती है कि तहरीर के मौजूद होते वो किसी की जायदाद को इनकार कर दे। हमारे मुल्क में जो चीज़ रजिस्टर्ड ओनर है, यानी कि मैं अपना मकान, दुकान, प्लॉट का जिसका मैं रजिस्टर्ड ओनर हूँ, जिसको रजिस्ट्री कहते हैं या बैनामा कह लीजिए आप कहते हैं, उस चीज़ में मुदाखलत प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। जो जायदाद जिसके नाम पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए अमीर फैसल साहब, आपने कहा था 2 दिन पहले कि मैं इसको शुरू से समझना चाहता हूँ। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों फरीक में, जो सही मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए ना, ताकि लोग समझ सकें। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे से जो बुग़्ज़ रखते हैं, वो बात तो कम से कम सामने आना चाहिए। इस वजह से मैंने आपसे हामी भरी थी इस मसले पर बात करने के लिए, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग से ही आप बात को नहीं समझेंगे तो फिर आगे की बात आपको कैसे समझ में आएगी। बात हो रही है फ़दक की, ये सिर्फ फ़दक की बात कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ये 3 ज़मीनों का किस्सा था, खैबर, बनु नज़ीर और फ़दक। और ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, बहुत बड़ा इलाका था। फ़दक आधी रियासत थी यहूदियों की, जो आपने मुसलमानों के खौफ से, यानी जंग के खौफ से ऐसे ही आपको दे दी थी।
تو اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا نا کھوکر صاحب نے کہ آپ ان کو وصیت کر گئے تھے، تو آپ ان سے وہ اسکین لگوائیں، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اب یہ میرے پوائنٹ کی طرف آ گئے ہیں جہاں میں ان کو لانا چاہ رہا تھا، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ ہبہ والی روایتیں یہاں پر محترم مرید عباس صاحب پلیز آپ وہ چیز پیش کر دیجئے، کوئی اسکین یا کتاب میں حوالہ ہو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر کیا کہتے ہیں باغ فدق کو حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ہبے کر دیا تھا۔ پلیز وہ اسکین یا کتاب کا حوالہ دیجئے، شکریہ، جزاک اللہ صاحب۔ امیر فیصل صاحب میرا سوال ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، کیا یہ اس بات سے سہمت ہیں کہ جہاں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، مطلب جہاں پر جنگ نہیں، بنا جنگ کے ہی جو چیز ملتی ہے وہ نبی کی ہوتی ہے، یہ اس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ان سے پوچھیں آپ، یا یہ بتائیں، مجھے ہی ٹیگ کر کر بتائیں۔ اس میں مسلمانوں کا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو زمین بنا مطلب جنگ کے جیتی جاتی ہے۔ امیر فیصل صاحب آپ کو تو پتہ ہے میچ چل رہا ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، پھر بھی میں نے الحمدللہ میں سن رہا تھا، لیکن جو بات ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ روز آپ سیشن رکھ لیں، تھوڑی تھوڑی بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کوئی بھی مسئلہ ایک دن میں حل نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے بات۔ جی جی السلام علیکم جناب، مال فی جو ہے وہ خاص ہے، بی بی فاطمہ کو دیا گیا تھا، ہماری کسی اسٹیٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ کسی غنیمت کے اوپر ہے، ہمارا صرف مطالبہ اتنا میں بار بار کر رہا ہوں کہ مال فی کی بات کریں عمیر صاحب، مال فی پر جھگڑا ہے، باقی کسی چیز کے اوپر کسی کو کوئی ڈاؤٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مرید عباس صاحب، آپ نے یہ عربی کی عبارت پیش کی ہے۔ فاطمہ زہرا تو میں پڑھ سکتا ہوں، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اور چیزیں نہیں۔ بہت ہی اچھا آپ نے ثبوت پیش کیا، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے سر نیکسٹ سیشن میں۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال اس والے سیشن میں پینڈنگ ہو جاتا ہے کم سے کم امیر فیصل کے ذہن کے حساب سے، کہ اگر تحریر موجود ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرسٹ خلیفہ جو کہ مسلمین کے کہلائے ہیں حضرت ابو بکر جی، ان کی کیا مجال کہ وہ تحریر ہوتے ہوئے انکار کر دیں؟ پھر تو انہیں اپنی سرداری کا بھی کوئی حق نہیں رہتا، یعنی کہ خلافت کا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور اگر یہ تحریر موجود تھی تو ظاہر سی بات ہے 1400 سال بعد آپ دے پا رہے ہیں، تو اس وقت بھی ضرور موجود ہوگی جب حضرت علی علیہ السلام جی خلیفہ بنے، چاہے وہ فورتھ خلیفہ ہی بنے، تو انہیں بھی بالکل وہ کاغذ پیش کرنا چاہیے تھا اور ببانگ دہل دینی چاہیے تھی اپنی خلافت کے انڈر اپنے وارثوں کو۔ پلس یہ ہے کہ ان کو جب وہ شیر خدا کہلاتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، میں نے سارے حوالے لگا دیے تاکہ عمیر صاحب کا جو ڈاؤٹ ہے وہ فنش ہو سکے۔ اس کے اندر خلیفہ صاحب کا جو ہے مکالمہ باقاعدہ موجود ہے، ساری ان کے گھر کی کتابیں ہیں، ہماری ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بجائے میں نے تحریر بنا رکھی تھی، اسی لیے کہ جب سے عمیر خان نے کہا تھا مجھے، تو میں نے کہا بجائے ایک ایک کتاب کے میں پوری تحریر دے دیتا ہوں تاکہ وہ آئیں اور اس عبارت کو پڑھ کر سنائیں ہمیں، اور اس تحریر میں کیا ہے۔ جی امیر فیصل صاحب، انہوں نے جو تحریر پیش کی ہے وہ عربی میں ہے، اور میں اتنا بڑا کوئی علامہ نہیں ہوں کہ عربی میں وہ بات پڑھ سکوں۔ اگر یہ کسی کتاب سے اس کا اسکین لگاتے جس میں عربی عبارت وہ جیسے روایتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کوئی بخاری کی حدیث لگائے گا تو اوپر عربی متن ہوتا ہے، نیچے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس طریقے سے لگاتے تو ہم بھی سمجھتے تو ہم بحث کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے علامہ نہیں ہیں کہ ہم یہ عربی پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کئی سو سال کے بعد تحریریں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات اس ٹائم پہ ہوتی تو وہ بات ہی نہیں ہوتی۔ ایک طرف خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف لقت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت میں عورتوں کی سردار، آپ سوچیں۔ تو یہ جو بیان کردہ روایتیں جو انہوں نے لگائی ہیں، اس میں جو راوی ہیں ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ سچے بھی ہیں یا من گھڑت باتیں لکھ دی ہیں۔ تو وہ بات جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان سے کہیں کہ جو بھی محترم مرید عباس صاحب، محترم عبیر خان صاحب، میں آپ دونوں سے معذرت کرتے ہوئے میں نے ایڈمن شپ واپس لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ باتیں فی الحال ہوں، یہ ہو چکی ہیں۔ محترم مرید عباس صاحب سے بہت ہی عاجزانہ ہمبل ریکویسٹ ہے
کہ اگلے سیشن میں آپ دونوں لوگوں سے ٹائم لوں گا جب آپ دونوں کمفرٹیبل ہوں گے. ٹائم یہی بیسٹ رہے گا جیسے کہ انڈیا کا 8 بجے کا تھا، پاکستان کا 7:30 بجے کا. اور محترم مرید عباس سے یہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ درخواست رہے گی کہ وہ اس عربی عبارت کا اردو کا ترجمہ پلیز تھوڑا سا کشٹ کر کے لکھ لیں، یا کوئی لکھا ہوا ہو، تاکہ ہم لوگ باقاعدہ اپنے پاس سیو بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی. اور عمیر خان صاحب بھی جب اس کو سمجھ لیں گے، اردو پڑھیں گے، تو یہ بھی اپنے پوائنٹس رکھیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.